ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العلي العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أهل بيتك وأزواجك يا رحمة للعالمين ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد سوگوار حضرات، پیر طریقت رابر شریعت حضرت قبلہ علامہ مولانا پیر سید مسرت حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ بہت پیارے اور دل نشین انداز اہل بیت کی عظمت اور عزت کو بیان فرمائے۔ محفل ایصال ثواب دیے اور مہینہ محرم الحرام دے دنیا ساری ہر مسلمان کی زبان تے ذکر اہل بیت، ذکر اہل بیت اعلیٰ ترین نیکی سعادت دارین دا سبب ہے۔ اللہ میں کو پاکوں سونے لجپال علیہ السلام دے صحابہ دی محبت عطا فرماوے، اہل بیت مصطفیٰ دی عظمت دے عزت دی توفیق عطا فرماوے۔ اہل بیت مصطفیٰ یقیناً ہر نقص کولو خامی کولو عیب جسمانی روحانی کولو پاک مطہر اللہ تعالیٰ انہیں عظمت عطا فرمائے اور یقین کر اے نہیں جو آیت آئی ہوئے کہ ول اللہ انہیں پاک فرمایا ہوئے نہ آیت کی آمد کرو پہلے ہی پاک ہیں، آیت کی آمد تو بعد ہی پاک ہیں اور قیامت تک طہارت نفاست گھرانے کو حاصل۔ حسنین کریمین دے ابوین طیبین رضی اللہ تعالی عنہما اور خود حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما یہ چار شخصیات ہیں جنہیں کو مصطفیٰ علیہ السلام نے اہل بیت بڑی عزت اور عظمت عطا فرمائی۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نجران دے نصارہ آپ نے مبالہ فرمایا، دوران مبالہ سرکار نے علی مرتضیٰ کو سجا، خاتون جنت کو سجا، حسنین کریمین کو آپ نے نار رکھا۔ میدان جب جلوگر تھے سرکار نے اپنی چادر رحمت کو آپ نے حد سے میں پھیلا دیا۔ سرکار نے فرمایا علی تو چادر تلے آوے، بی بی تو سا چادر تلے آوے جو، حسن تو سا چادر تلے آوے جو، حسین تو سوی چادر تلے آوے جو۔ انہیں دی چھوٹی چھوٹی عمری بچپن دا عالم آپ نے چادر کو میں کہیں دوستے سلایا بار ہوں میدان آپ نے رب دے حضور عرض کی کا اللہم ہا اولائے اہل بیتی کریم جرے اے چار بندے میں مصطفیٰ دی چادر دی چھان تلے کھڑن اے بھی میں محمد دی اہل بیت۔ حضور علیہ السلام نے انہیں کو اپنی اہل بیت خصوصی مقام عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام دے معاندین مخالفین نجران دے عیسائی جرا ڈٹھونے کے آپ دی چادر دی چھان تلے اے چار شخصیات کھڑن انہیں ایک بے کو آکھاں شروع کر دیتا خبردار جی میں مصطفیٰ آکھیں ہوئے کریں
اگر تساں چاہندے جو عیسائیت برقرار رہے تساں انات چھوڑ جو ضد چھوڑ جو اے نورانی چہرے وہ ہیں جنہیں دے انوار چمکار آج بھی چمک دے پہن اگر انہیں اللہ دے حضور عرض کیتا کریم ای پہاڑ کو چاہتے اڑے رکھ دے اللہ انہیں دی گال کو منے جو ہیں پہاڑ منتقل کر دے سی انہیں دی آمین کو رد کہنا کرے سی انہیں دی ہر گال خالق دی بارگاہ قبول ہے لہذا چاہیے ہے کہ تساں چاہندے جو عیسائیت برقرار رہے انہیں دے مقابلے کو بعد آ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر نصارہ آپ نے ارادے کو نہ بدلے اگر عیسائی آپ نے نیتیں کو تبدیل نہ کریں دے کہ میں جیسے دعا کر رہا کائنات دا ذرہ ذرہ پہاڑیں دا ہر ایک پتھر بھی میں مصطفیٰ دی دعا دوتے آمین آتا نبی سونے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں کو اہل بیت دی شان عطا فرمائی اور مقام عطا فرمایا حضور علیہ السلام کو بڑے عزیز سرکار نے ایک بار حسن کو اپنی ایران دوتے بلائے میں ایران دوتے امام علی مقام کو بلائے سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دیکھو میرے دو شہزادے میری بارگاہ صحابہ محبت تے پیار نہ دیں دے حضور نے محبت تے پیار نہ صحابہ دے دیکھن کو جالے لکھا پر رب دے حضور آج کی تو نے مالک الملک انی احب الحسن میں حسن نال پیار کر میں حسین نالی پیار کر اللہم انی احب الحسن والحسین احبہما جی میں مصطفیٰ انہیں نال محبت کرنا کریم مجھے میرے حسنین نال محبت تے پیار کر سبحان اللہ والا کی تو نے احبہ میں احبہما جرا میرے حسنین نال محبت تے پیار کرے مالک تو ہنین نالی محبت تے پیار کر حضور کی دعا کتنا عام سرکار نے اپنے فیضان کتنا عام فرمائے محدود نہیں رکھا کہ میں پیار کرنا تو ہی پیار کر میرے محبوب ہیں تو ہی محبوب فرما حضور علیہ السلام نے عام فرمائے پر میں نے میرا جہرا امتی قیامت تک حسنین نال محبت تے پیار کرے کریم تو ہی ہنین نال محبت تے پیار کرے سبحان اللہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے آسمان دی زینت تے رونق آسمان دے ستارے آسمان دی زینت تے آسمان دی رونق آسمان دے ستارے جب تک آسمان دے ستارے چمک دے راسن آسمان برقرار راسی اور زمین دی رونق تے زمین دے ستارے میرے حسن تے حسین سبحان اللہ اے زمین دی رونق آسمان دے ستارے چمکشن آسمان برقرار راسی اور جب تک میری اولاد زمین تے برقرار راسی یہ رونقیں برقرار راسی نبی پاک صاحب اولاد علیہ السلام نے حسنین کریمین دی عظمت شان کو بیان فرمایا اہل بیت کی محبت میرے دل ایمان کا جز اہل بیت کی محبت کہنی بھائی یہ سمجھ ایمان کامل کہنی ایمان سارا ناک سے کامل کہنی ایمان کامل تاچی ہی تیرا میرے دل کی محبت اہل بیت ہوئے اور تمہارے دل کی محبت اہل بیت اور صحابہ کرام دے دل کی اہل بیت کی محبت ہے صحابہ کرام دے قلوب کے اندر اہل بیت کی الفت ہے حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت دور دے اندر جلوہ گر آپ کی خدمت عبداللہ جگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ محاضر تھے اور جشیل طبیعت آتے گزارش کی تھی اسا کھیت دے بیٹھے آسے کھیت دے دوران گال جو چلی ہے میں کو امام حسین نے آکھے عبداللہ تو یہ گال یاد رکھ کہ تیرا پیو اسادے درد لوک تیرا پیو سارے درد لوک میں یہ گال سنتے محسوس کی تمی دل میرا دکھے میں ماسٹر بارگاہ وچ آیا اور اندازہ کر حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت دوتے جلوہ گر مسند خلافت دوتے متمکن آپ نے بال گال سنتے محسوس رکھی تھا بلکہ پیار نار فرمائے نے تے یہ گال سنی ہے یقیناً حسین پاک نے آکھی ہے جی آپ باسی میں سنتے ہیں تو میں نے والبان حسین کریم دی بارگاہ یا لکھواوا کلمات جملے لکھواوا کے عمر حنید درد نو کرے عمر حنید درد غلام ہے عمر کو درد کی نوکری حاصل ہے
صحابہ اکرام نے کیتا سونا باری میں کھیت دے کھیتے گالی کر دیں گفتگو بارے میں تھی ویندی ہے ان گال کو دکھاون دا فائدہ کیا ہے ان گال کو تب دے تحریر تھنا وندا فائدہ کیا ہے یہ تے بال دی گال تھی گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی ارشاد فرمایا کہنا میں لکھوے سا سنائی دی وجہ کیا ہے میں نے کہا نگاہی کی تھا پنجا پہن بیا مقام ہے جتھا میں عمر دی نگاہ پہ بندی ہو بیا مقام کیا بات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت اہل بیت میں پیر سی فرمے دے پیان کہ اہل سنت دا مذہب اللہ دی قسم اتنا کھرا اتنا روشن اتنا صاف ہے یہ دوپہر کو کوئی جھڑی نہ ہوئے تے سورج چمکدا کھڑا ہوندے چمکتے سورج کو بھی اہل سنت دا مذہب زیادہ روشن سبحان اللہ اہل مسلک دے سنت کے مسلک کے اندر کوئی عیب کہنی کوئی کجی کہنی خالق کائنات نے میرے کو سونا عقیدہ عطا فرمائے اللہ دوی بندے ہی سے رسول کریم دوی تابعدار ہی سے انبیاء اور رسول دے سادہ ایمان ہے کتب سماویہ دے سادہ ایمان ہے حضور دے ہر صحابی نال سادہ یقین تے ایمان کامل ہے تو صدوق تے عادل تے صحیح ایمان سچے پیغمبر دے غلام ہن نوکر ہن اور اہل بیت نظام نال بھی سادہ ایمان ہے کہ اہل بیت کی محبت ایمان کا جو صحابہ کو اہل بیت نال محبت ہے صحابہ کرے چڑ دے نہ صحابہ کرے اناد کہنا ہی بلکہ صحابہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اہل بیت جوتے تھے اپنے جانا قربان اپنے جانا نثار کرنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ون لکھوا ہوا آپ نے قدام گئے پہ آپ نے رخت دیگر گئے پہ امام علی مقام دی خدمت ہے گزارش میں کتوں نے جنہیں کل میں آکشن دے یہ ہون تحریر کر دے اندازہ کر کوئی گال اگر خلاف ہوئے بادشاہ دے خلاف ہوئے وزیر اعظم دے خلاف ہوئے یا ایم پی ایم این اے دے خلاف ہو یا علاقے دے نمبردار دے خلاف ہی کوئی گال کر دے ورہ اور لکھواوے جو میرے کار پیچھو گال تھی ہے ذرا لکھواوا تصدیق تھی وجہ کہ واقعی یہ گال کی کسی کا نہیں سکی تھی اور بندہ لکھن واسطے ہچکچاسی درسی جو کیا لکھا کیوں لکھا متا فساد پہ وجہ بلکہ دیکھ امام علی مقام دی عظمت جو رکھا سلام ہو میں کربلا وچ جوان نے اپنے سینے تار تے یزید دا مقابلہ کیتے آپ ڈرن والے نہ ہن آپ نے واقعے کو بیان کیتے فرمانے جی میں آکھنی آج بھی ہونی یاد رکھا پہلے ہی میں آکھن کو مرسل زرد غلام ہے آپ نے لکھ لیتے لکھتے چاہ گئے آپ جب پھر جو ہنجو جاری کی گئے صحابہ اکرام کو آپ نے فرمایا آپ نے رخت جگر کو آپ نے فرمایا میں ہی واسطے لکھوائیں گی جنہا میں عمر بن رہا میری قبر کفن ناری کو بعد چھڑے میدان معاشرت میں کرو اللہ پوچھی عمر دسا تو کیا گھے نہیں آمال تیرے کو کھاتے ہے کیا میں رب تعالی دی بارگاہ کی حد چچھی پیش کرے ساں میرے کو ہے کشے کہنا میں سنت تی ودا اسا اہل بیت دے غلام سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ باد صدقے صدقے گویا کہ اہل بیت نال صحابہ کرام دی محبت دا اے عالم ہے کہ آپ نے چچھا لکھوایا تاکہ سند بن ونے یہ سرٹیفکیٹ بن ونے میں ماشاءاللہ بھی بخشا ونا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نیکی دی کمی کہنی حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حسنات دی کمی کہنی جبریل امین خدمت حاضر تھے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبریل لبیک یا رسول اللہ اور میں نے میرے صحابہ بیٹھے میری بارگاہ فلانا بیٹھے فلانا بیٹھے اور بیٹھے میری خدمت دے اندر میرے سامنے امیر عمر دسا تو امیر عمر جننے کیا لکھ سکتی دار سکتی حسنات کتنے جبریل امین نے آپ کی خدمت دے کیتا یا رسول اللہ عمر دے نیکے دے حسنات دے بارے تحریر کرنے دا حکم پہ دینے دے پر میں نے کیا میں چاندہ ہی ہو کجا پر میں نے اللہ میں 900 سال تک اجازت دے دے اور حکم تھی ونے میں تیرے عمر دے نیکے لکھن بے ونا 900 سال موقویسن میں تیرے عمر دے نیکے شمار کرنا کیا بات جبریل کھاون کو لو پاکے پیمن کو لو پاکے سمن کو لو پاکے ہر انسانی حاجت کو پا کے ان کو اللہ پاک نے ساری کائنات کے ملائکہ دا سردار بنائے ایک چیف ہے ساری ملائکہ دی دنیا دا ملکوتی دنیا ہی دے محتاط ہے اللہ پاک دا وہ فرشتہ مقرب تری فرشتہ ہے جبریل امین نے عرض کیا حضور میں 900 سال لکھ دے رہا میں نے ایک کنایہ کسرت کو
یعنی کہ اتنے مدت میں لنجرہ موقع سے لانا حضور کی خدمت تک کیتے 900 سال موقع سے میں جبریل ادھر نیکیاں شمار نہیں کر سکتا لیکن دی گھاٹا دے کہنی کمی دے کہنی بلا کیوں پہ لکھنے دے حسین کریم کو لوگ لکھ دے میں اہل بیت دا نوکر محبت ہستے لکھنے دا بے شک الفت ہے تے تحریف پہ کرنے آج بھی اہل بیت کا پیار ہے تے تحریف پہ کرنے ای میں خواہ مخواہ جگہ لیا اے خواہ مخواہ جے پراپگنڈن اے خواہ مخواہ جے افوائی ہے اے بغض صحابہ کے اندر جو حضور علیہ السلام دی امت تفریق پیدا دے کرنے اے شوق دے کرنے کہ اہل بیت دے صحابہ محبت کہنا اہل بیت دے صحابہ کرام الفت کہنا ہی اے غلط پراپگنڈ ہے رب کعبہ دی قسم نبی دا ہر صحابی اہل بیت نال الفت کے محبت بے شک سبحان صحابہ کرام دے کردار واضح ہیں آپ نے لکھوایا کہ ہی واسطے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا 900 سال تک عمر جننے کیا شمار نہیں کر سکتا جی حضور میں نہیں کر سکتا سرکار نے فرمایا سن جبریل سن حضور شاہ فرماؤ اور میں نے میرے عمر جان 900 سال لے کیا تم تحریر نہیں میں کر سکتا اندازہ کر جیا حضور میں صحیح بیٹھا دا سرکار نے فرمایا عمر و حسناتم من حسنات ابی بکر عمر ساری زندگی یہ سیرت یہ سارے کردار ایک پاسے یہ 900 سال کا ساری زندگی نے کیا ایک پاسے ابو بکر صدیق دی ایک نے کی اللہ اکبر یا رسول ابو بکر صدیق دی ایک پاسے اندازہ کر یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے صحابہ دی عظمت تے شان کو بیان فرمائے یہ دی اعلیٰ شان دا مالک اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدہ رکھیں دے کہ میرے کو سند ہوئے حسین لکھ لے وے کہ عمر سارے درد بولا حسین دی لکھی تحریر کو پیش کرے سا اعمال کو پیش نہ کرے سا نمازہ پیش نہ کرے سا روزے پیش نہ کرے سا میں اپنے حسنات کے خیرات پیش نہ کرے سا میں انصاف و عدل دے اعلیٰ معیار کے معاملات پیش نہ کرے سا میں رب دی بارگاہ جائے کچھ عمر کیا چاہتے ہیں میں یہی کا چٹھی پیش کرے سا میرے کو بیا کوئی شے کا نہیں میں کہیں دو نہ دے اگر نہ دے تے حسین دی غلامی دے نہ دے تے اہل بیت دی حرمت دے نہ دے انہیں دی الفت دے نہ دے اندازہ کر حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی اہل بیت دا کیا مقام ہے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مجاہدین والے غنیمت تقسیم کیا وظائف تقسیم فرمائے آپ نے جناب وظائف تقسیم فرمائے آپ نے خود عبداللہ بن عمر کو آپ نے وظیفہ مثال دے طور دے 500 گھٹ بھی کہوں دے حضرت حسین کریم رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے وظیفہ 2000 دے یعنی تھوڑا نہیں تو نہیں زیادہ تو میں مثال پہ انہیں کو بہت تھوڑا ہی نہیں زیادہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کتاب باسی میں جہاد دی حسین کریم کے جہاد کہنی ہے اتنی چھوٹی عمر ہی نہیں میرے کو وظیفہ لیتے ہوئے تھوڑا حسین کریم کو وظیفہ لیتے ہوئے زیادہ میری شان کہ میں تو اللہ رکھتے جی کرا میں امیر المومنین کا پترہ میرے کو وظیفہ تھوڑا لیتے ہوئے حسین کریم کو وظیفہ زیادہ لیتے ہوئے ان اندر حکمت کیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا عبداللہ زبان بند عبداللہ آپ نے زبان جتے کنٹرول کر تو میں قاضی کے تیرا وظیفہ گھٹ حضرت حسین کریم دا وظیفہ زیادہ ہے یہ حضور میں ہی ہو کچھ چاہنا اور میں نے پہلے آپ نے نانے جھیں حسین دا نانا دیکھیں نا آپ کی ماں جھی حسین دی ماں جھی آپ کی ماں دی نہ تیرا نانا حسین دے نانا جھی نہ تیرا پیو حسین دے پیو جتنا نہ تیری والدہ حسین دی والدہ جتنا یہ ہر لحاظ نہ تیکلو برتا رہے میں اے نہیں چھا کہ تو امیر المومنین دا پتری میں اے دیکھیں کہ حسین نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنباس اہل بیت اطہار دی محبت دے پیش نظر حضور علیہ السلام دی قرابت دی وجہ نال سرکار علیہ السلام دی رشتہ داری دی وجہ نال میں حسین دا وظیفہ زیادہ کارکم میرے مصطفیٰ خوش تھی آمنا دلال خوش تھی میں حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وبارک وسلم دے غلاموں
اے اہل سنت کو شرف حاصل ہے کہ حضور دی بھی نوکری کریں صحابہ دی بھی نوکری کریں حضور علیہ السلام دی اہل بیت دی بھی نوکری تے غلامی کرنے اور میں کئی دفعہ آ چکا کہ جب تک کہیں دے دل حضور دی اہل بیت دی محبت کہنی ایمان کامل ہے اور یہ بھی یقین کر اہل بیت دی محبت دا دعویٰ ہوئے تے صحابہ نال بہت اہل بیت دے نال الفت دعویٰ ہو تے صحابہ نال میل ہوئے دل دے اندر والاوی ایمان کو فارغ ہے بندہ ایمان ہونگے مکمل چیزی تیرا مصطفیٰ نالی پیار ہوئے مصطفیٰ دے صحابہ نالی پیار ہوئے حضور دی اہل بیت نالی پیار ہوئے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو سراپا نور ہے تیرا سب گھرانہ نور کا اللہ تعالیٰ ساری گزارشات منظور و قبول فرماوے بی بی دی مغفرت و بخشش کرے اللہ بی بی کو کروٹ جنت نصیب فرماوے خاتون جنت بی بی صحبہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ دی خدمت دا موقع کو نصیب کرے بی بی شہن دی نوکری نصیب فرماوے اور بی بی شہن دی کچہریت مرحومہ کو لمحہ لمحہ روحانی حاضر نصیب کی بس ماندہ خاندان کو صبر توفیق عطا کرے آمین و آخر